رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. تو اس نعرے کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم حاضر ہیں. بے شک. اور ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو اور آپ کی بلند شان کو تسلیم کرتے ہیں. اور دیکھیں، اگر ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پہ ہم خوش ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو تشریف آوری پہ خوش ہیں تو آپ نے جو نظام لایا ہے اس پہ بھی خوش ہیں. بے شک. اب دیکھیں، اگر ہم سڑکوں پہ نکل کے صرف نعرے لگاتے ہیں لیکن ہم نظام شریعت کی بات نہیں کرتے، نظام مصطفیٰ کی بات نہیں کرتے، اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان کے اوپر اگر ہم عمل نہیں کرتے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کے عام لوگ جلسوں میں نکلتے ہیں، میلوں میں نکلتے ہیں اور تفریح کرتے ہیں، پھر یہ مطلب نکلتا ہے ہم کسی تفریح کے لیے نہیں نکلے، ہم ایسے ہی کوئی خوشیوں کا خشک طور پہ اظہار کرنے نہیں نکلے، بلکہ ہم اپنے آپ کو یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام ہیں. بے شک. ہم نظام مصطفیٰ چاہتے ہیں، ہم نفاذ شریعت چاہتے ہیں، بے شک. ہم اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جو عزت اور عظمت ہے اس کے اوپر بھی پہرا دیتے ہیں. بے شک. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو شان ہے اس کے اوپر بھی ہم پہرا دیتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جو شان ہے اس کے اوپر بھی پہرا دیتے ہیں. آل بیت کی جو شان ہے اس کے اوپر بھی ہم پہرا دیتے ہیں. ائمہ دین کی جو شان ہے اس کے اوپر بھی ہم پہرا دیتے ہیں. اولیاء کرام کی جو شان ہے اس کے اوپر بھی ہم پہرا دیتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں تو پھر اس دعوے کے اوپر ایک دلیل چاہیے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ ہم شریعت مطہرہ کے جتنے بھی ارکان ہیں اور جتنے بھی احکام ہیں ان کے اوپر ہم عمل شروع کر دیں، اور اپنے دل و جان سے ہم یہ کوشش کرتے رہیں کہ ہمارے اس ملک پاکستان میں نفاذ شریعت مصطفیٰ ہو، ہمارے اس ملک پاکستان میں خالق کائنات جل شانہ کے احکام کی بالا دستی ہو، اور اللہ پاک جل شانہ کی جو احکامات ہیں وہ غالب ہوں، نفاذ شریعت ہو، نفاذ نظام مصطفیٰ ہو. ہمارا یہ مقصد ہے کہ ہم اسلام کے اوپر مکمل طور پہ درست طریقے کے ساتھ ہم عمل کر سکیں. دیکھیے، ایک اہم بات ہے، اگر ہم محبت رسول کا دعویٰ رکھتے ہیں اور یقیناً رکھتے ہیں، محبت رسول کے بغیر کوئی دنیا کے اندر کام قابل قبول نہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمام سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ کرے. اب دیکھیے، زندہ باد زندہ ریاست کیا ہوگا. آخری بات، معزز سامعین، جب ہم محبت رسول کا دعویٰ رکھتے ہیں اور ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ہم احترام رکھتے ہیں. بے شک. اگر کوئی شخص صحابہ کی توہین کرے اور وہ یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے اس کا نعرہ قبول نہیں ہے. اگر کوئی شخص آل بیت کی توہین کرے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے اس کا نعرہ قبول نہیں ہے. اگر کوئی شخص امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی توہین کرے اور یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے اس کا نعرہ قبول نہیں ہے. اگر کوئی شخص خلفائے راشدین
अइम्मा मुजतहिदीन की तौहीन करे और या रसूलुल्लाह का नारा लगाए, उसका नारा कबूल नहीं है। क्यों कि जब हम मुसलमान हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं तो फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर निस्बत का हमें एहतराम करना चाहिए और उस निज़ाम के नीचे रहना चाहिए जो निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए कोशिश कर रहा है। हमें उस निज़ाम के साथ रहना चाहिए जो निज़ाम शरीयत के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए मुअज़्ज़ज़ सामीन, मिलाद शरीफ के इस अहम जुलूस और जलसा का जो अहम पैगाम है वो ये है कि सिर्फ यहाँ तक नहीं कि आप सड़कों पे निकल आए, नारे लगा लिए और उसके बाद खामोशी से बैठ जाए, बल्कि हमें शरीयत मुताहरा के जितने भी अरकान हैं उसके ऊपर अमल करना चाहिए। देखिए, मोहब्बत रसूल में अगर हम निकले हैं तो क्या मोहब्बत रसूल के तकाजे में नमाज नहीं है? बेशक है। मोहब्बत रसूल के तकाजे में कुरान हकीम की तिलावत नहीं है? बेशक है। मोहब्बत रसूल के तकाजे में नमाज भी है, मोहब्बत रसूल के तकाजे में कुरान हकीम की तिलावत भी है, मोहब्बत रसूल के तकाजे में दीन इस्लाम के सारे अरकान मौजूद हैं, हकूकुल्लाह भी है, हकूकुल इबाद भी है। और हम ऐसे हो जाए कि देखने में महसूस हो कि ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाला जा रहा है। देखिए, किसी का हक तलब नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर ज्यादती नहीं करना चाहिए, किसी का दिल दुखी नहीं करना चाहिए, बल्कि शरीयत के मुताबिक रहते हुए इस बात का इजहार करना चाहिए कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे गुलाम हैं। खालिक कायनात जल्ल शानु हमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची मोहब्बत और अकीदत नसीब फरमाए और हम दीन इस्लाम के सारे अरकान को अपनाना शुरू कर दें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को अपनाते हुए हम मुआशरे के अंदर अमन और सलामती जो है उसको फैला दें। देखिए, यही तकाज़ा है मोहब्बत रसूल का कि अगर कोई गैर भी हो तो वो देखकर मुतमईन हो जाए कि यार गुलाम रसूल जा रहा है, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाला जा रहा है। इसलिए ये आखिरी बात है कि अल्लाह पाक जल्ल शानु हमें सही सच्चा मुसलमान मुखलिस बनाए। वो आखिर दावाना